5ویں بات اس میں عقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے, اس طریقے پہ جو خواص میں ہے. اب وہ خواص میں کون سا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. انہوں نے تو آپ کو نہیں بتانا, ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے خواص کے اندر. بتا دیں کس طریقے سے بتائیں؟ قبروں سے جی انہوں نے بتایا ہوا ہے. اشرف تھانوی صاحب نے خود اس کی شرح میں کتاب لکھ دی ہے ارواح ثلاثہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں اپنی قبر سے نکلے, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے, اور جس مولوی کے پاس آئے تھے سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا. ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو ظاہر ہے بڑے بڑے بزرگان دین کا پسینہ نکل جائے گا. تو یہ قبر سے جائز طریقے سے یوں فیض ملتا ہے. ہاں بریلوی کریں تو علماء سو تو اڈے کرن پھر سو نہیں ہوئے گا. اور میں دسنا تو پھر سو کر دینے. اور سینوں سے فیض وہ بھی انہوں نے بتایا. ہاں اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی, ان کو رشید احمد گنگوئی نے عوامی اجتماع کے اندر اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹایا عاشق صادق کی طرح, یہ اس میں لکھا تھا. اور پھر ان کے یہ سینے کے بٹن کھول کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا تھا. ہاں کیونکہ قاسم نانوتوی صاحب نے یہی سمجھا, ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو تو ابھی نکلی ہے نا, اور باقی لوگوں کی, یہ پرانوں کی میں بتا رہا ہوں. اس زمانے میں کیمرہ ہوتا تو ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا. ہاں ظاہر ہے یہ جلسوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا, تو یہ پبلکلی ہوا ہے, کمرے میں نہیں ہوا. اور دیکھیں نقل کون کر رہا ہے, اشرف تھانوی صاحب اپنی منجی ٹھوک گئے. اور کتاب کا نام ہے حقائق اولیاء ارواح ثلاثہ, اولیاء اللہ کی یہ کرامات اور حقائقیں لکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو آگے سے گنگوئی صاحب کو پھر بھی حیا نہیں ہے, انہوں نے کہا بھائی کہنے دو لوگوں کو, ہاں جو بھی کہیں ہم نے ایسے ہی کرتے رہنا. اور اس کی اگلی قسم بھی ہے, ہاں تذکرۃ الرشید, رشید احمد گنگوئی صاحب کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں ان کے خلیفہ نے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں, وہی قاسم نانوتوی صاحب جن کو انہوں نے بستر پہ لٹایا تھا نا اپنے ساتھ, اور وہ چیخیں مار رہے تھے میاں میاں کر رہے تھے, وہ خواب میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. ظاہر ہے آپ دن کو جو بھی سوچیں گے وہی کچھ خواب میں آئے گا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے بھی جو ہے نا, ہاں وہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے, ہاں وہ ہم کیمرے میں دکھا دیں گے. اور پھر اس کی تعبیر انہوں نے کی کہ اس سے مراد یہ کہ وہ میرے شاگردوں کو آگے لے کے چلیں گے, یعنی یہ روحانیت کے لیے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, نہیں, وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی, اور پھر وہ نفع بھی ہمیں ایک دوسرے سے پہنچا. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. تو میں نے کہا اگر کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کیا ہے تو میں خود ہی آپ کو اس کی تشریح کر دوں. ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم چھوڑ رہا ہوں, جو میں نے کہا میں چھوڑ دوں گا, وہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو پوسٹ مارٹم ہے وہ چھوڑ رہا ہوں. فی الوقت یہ کہیں سے بھاگے نہ, میں آپ کو وہ ساتھ بتا رہا ہوں. اور آخری والا بھی, اشرف تھانوی صاحب نے کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی تو اپنے مرید کے ذریعے ایک جھوٹا خواب, ظاہر میں تو اسے جھوٹا خواب شیطانی خواب ہی سمجھتا ہوں, گھڑوایا. اور دیکھیں بیوقوف کتنے اپنے رسالوں میں چھاپتے رہے, عالم داد رسالے میں یہ تھانوی رسولہ بھی خود چھاپا ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں نے کو گن پوائنٹ پہ کہ میں تھوڑی بےزتی کرنی ہے تو تسی چھاپو. بھائی میرے تو والد صاحب کی بھی پیدائش سے پہلے کا یہ رسالہ چھپتا ہے, 100 سال ہو چکے ہیں. تو اس رسالے میں انہوں نے ایک تو یہ واقعہ لکھا, اور ایک اور رسالے میں عالم داد میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرید نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں سلام اللہ علیہا وہ تھانوی صاحب کے گھر آئی ہیں. تو تھانوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں, اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی, دیکھ رہا ماں کو ہے. اور پھر وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ تو وہ کم عمر تھیں, تو حضرت عائشہ کا میرے گھر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عقد میں بھی کوئی کم سن لڑکی آئے گی. یہ یعنی یہ جو آج کے صرف مفتی نہیں ہے جو مطلب مریدنیوں سے یا شاگردنیوں سے شادیاں کرتے ہیں, پرانے میں یہی کچھ سمجھے.
اور تختہ مشق کس کو؟ اما عائشہ کو سلام اللہ علیہا. اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ شیطانی خواب نہیں ہے؟ جھوٹا خواب دیکھ رہے ماں کو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور کام اپنے سیدھے کر رہے ہو. تو دیکھو پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.